الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا اور عبادتوں کے لائق اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہی اکیلا تنہا مشکل کشا حاجت روا مجیب الدعا ہے. بے حساب بے شمار درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. برادران اسلام، میں نے آپ حضرات کے آگے سورہ آل عمران کی 130 پر 4ویں آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی، تنگی میں بھی فراخی میں بھی، ہاتھ کھلا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، ہاتھ تنگ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ دوسروں کا حق بھولتے نہیں ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جاتے ہیں. غصے کے وقت وہ بے قابو نہیں ہوتے، آپے سے باہر نہیں ہوتے. والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں پر، ان کی کوتاہیوں پر، ان کی گستاخیوں پر ان کو معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، ایسے نیکوکاروں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 باتوں کا ذکر کیا کہ نیکوکار کون ہیں، نیک لوگ کون ہیں، اور اللہ رب العالمین ان سے محبت کیوں کرتا ہے، ان کے کون سے اچھے اعمال ہیں، ان کی کون سی نیکیاں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ان سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے
اور اللہ کہتا ہے کہ یہ نیک لوگ ہیں، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے دیا ہے ہر حال میں، تھوڑا ہے تو تھوڑا دیتے ہیں، زیادہ ہو تو زیادہ دیتے ہیں، تنگی ہو تب بھی دیتے ہیں، اور پھر کشادگی ہو تب بھی دیتے ہیں، اور غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان باتوں کا ذکر فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب آپ سورہ بقرہ سب سے پہلے پڑھیں گے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ اللہ نے بتایا جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اور مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اس بات سے خبردار کیا، اس بات سے آگاہ کیا کہ تمہارے پاس جو مال ہے، تمہارے پاس جو دولت ہے، تمہارے پاس مختلف شکلوں میں جو بھی مال ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے، ہمارا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہہ سکتا ہے، ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے کمایا، میں نے محنت کی، رات دن ایک کیا، عقل، سمجھ، بوجھ، دانائی، ہوشیاری، پسینہ ٹپکا کر میں نے کمایا، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو رزق دیا ہے۔ ہاں، اللہ ہی نے دیا ہے۔ یہ صحت کس نے دی؟ یہ عقل کس نے دی؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ تم کو اس قابل کس نے بنایا؟ جو سمجھنے والا، دیکھنے والا، بولنے والا، چلنے والا، پھرنے والا، دوڑ دھوپ کرنے والا، یہ طاقت، یہ قوت، یہ علم، یہ ہنر، یہ صنعت کس نے دی؟ اگر اللہ رب العالمین لنگڑا لولا بنا دیتا، اللہ رب العالمین ہم کو پاگل اور مجنون کر دیتا، اللہ رب العالمین ہم کو بیمار کر دیتا، تو ہم کہاں سے کماتے اور کہاں سے ہم یہ کہتے کہ یہ سب میرا ہے۔ انسان کا بڑا عجیب حال ہے، اس کا رواں اس کے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک بال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احسان تلے ہے، اللہ کے احسان کے نیچے دبا ہوا ہے۔ کتنی نعمتیں اس کی ہیں، کتنے احسان اس کے ہیں انسان پر، اس کے باوجود انسان سمجھتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میرا ہے اور سب کچھ میرا ہے اور میری طرف سے ہے، میری محنت سے ہے، میری کوشش سے ہے، میری عقل سے ہے، میری دانائی سے ہے، جو کچھ کہے وہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرات، یہ مال جو کہتے ہیں نا، عربی میں مال کا کیا مطلب ہے؟ مال کہتے ہیں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں چلا جانا، کسی چیز کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں بدل کے نکل جانا۔ آج میرے ہاتھ میں، کل آپ کے ہاتھ میں، کل کہیں قرار نہیں، کہیں ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی آج کہیں تو رات کہیں تو کہیں تو کہیں۔ کل ہم مالدار نہیں تھے، آج ہم مالدار ہیں۔ کل ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے دوسروں کا مال اٹھا کے ہم کو دیا ہے۔ کتنے مالدار تھے، کتنے جاگیردار تھے، کتنے زمیندار تھے۔ آپ نے سنا ہوگا کہتے ہوئے کہ ہمارے باپ دادا کی فلاں زمین تھی، وہ زمین ہماری، یہ زمین ہماری، ہمارے والد نے بیچ دیا، ہمارے دادا نے بیچ دیا، یہ ہوا وہ ہوا۔ ان کے پاس کل آئی تھی، آپ کے پاس آج ہے، اور کل کسی کے اور کے پاس یہ مال چلا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مال ہم کو دیا ہے کسی بھی شکل میں، کھیت کی شکل میں، غلے کی شکل میں، روپیہ پیسے کی شکل میں، سونا چاندی کی شکل میں، جو بھی اللہ دیا ہے وہ سب ہمارا اپنا نہیں ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، مانگنے والے کا بھی ہے اور نہیں مانگنے والے کا بھی ہے۔
آپ کے بھائیوں کا اس میں حق ہے، آپ کے والدین کا اس میں حق ہے، یہ مسافروں کا اس میں حق ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقیروں کا اس میں حق ہے۔ جو کچھ کے مال تمہارے پاس ہے وہ 100% تمہارا نہیں ہے، اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، تم کو چاہیے کہ اس میں سے نکالیں اور دیں۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں جو نیکیاں کیا کرتے تھے، جو اعمال خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں انجام دیا کرتے تھے، وہ ماہ رمضان میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام جن نیکیوں کو، جن اعمال خیر کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، گزشتہ 5 راتوں میں 6 راتوں میں آپ کے سامنے اس پر درس دیے گئے، آپ کے سامنے بیان دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تراویح کی نماز ہماری طرح کی نماز نہیں تھی کہ 15 منٹ میں، 20 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں نماز ہو گئی، 1 گھنٹے میں درس سبق سب ختم ہو گیا اور نکل گئے باہر، اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے بہت عبادت کر لی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز، تہجد کی نماز جو ادا فرماتے تھے وہ کتنی لمبی ہوتی تھی، وہ کتنی طویل ہوتی تھی، مت پوچھئے، اور کتنا حسن سے، کتنے اچھے انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس کے بارے میں مت پوچھئے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہت طول و طویل نماز ہوتی، بڑی لمبی نماز ہوتی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے، اتنی دیر جاتے ہم سمجھتے کہ شاید آپ سجدہ کرنا بھول گئے، سجدے میں چلے جاتے، اتنی دیر سجدہ کرتے، اتنی دیر سجدہ کرتے، سمجھتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھنا بھول گئے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سورج گرہن کے موقع پر رکوع میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت اسماء رکوع میں چلی گئی۔ اب جب رکوع میں گئی، رکوع اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، اتنا لمبا ہوا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناک پکڑ کر کے سلام پھر کے نکل گئی، کہا کہ میری ناک چھوٹنے والی تھی، میں اس لیے باہر آ گئی۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں روزے رکھتے، اس کا اہتمام فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام روزہ رکھواتے تھے۔ جب روتے بچے تو کھلونے دے کر کے ان کو بہلاتے تھے۔ شام ہوتے ہوتے افطار کا وقت ہوتے ہوتے جب بچے بھوک و پیاس کے ذریعے سے پریشان ہو جاتے تو صحابہ کرام کھلونے دے کر اپنے بچوں کو بہلاتے تھے، پھسلاتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تراویح کی نماز۔ اور تیسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ کرتے تھے وہ تلاوت قرآن، قرآن کثرت سے پڑھتے، قرآن کا مطالعہ کرتے، غور و فکر فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے، جبریل امین آپ کو قرآن سناتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرآن سنتے اور آپ سناتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور چوتھی چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے وہ سخاوت ہے، وہ خیرات ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے، مال خرچ کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی انسان تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی خیرات نہیں کرتے تھے، بہت دیتے تھے۔ آپ سوچیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کہاں سے آتا تھا؟ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سخی تھے، ایک مانگنے والا آیا، جنگ ہو گئی، آ گئے مانگنے والے، آ گئے حارث بن عبد المطلب، کہ اللہ کے نبی مجھے اونٹ جو موجود ہیں دیجئے۔ آپ نے 100 اونٹ دیے، 100 اونٹ، کہاں لے جاؤ اس کو، معمولی چیز ہے۔ اس زمانے میں اونٹ
سواری بہترین سواری تھی. جس طرح آج عام آدمی کے پاس سائیکل موٹر ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دے دی. پھر کہا اللہ کے نبی اور دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور 100 لے کے جاؤ. پھر کہا اللہ کے نبی اور دیجئے، کہا اور 100 لے کے جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی انسان تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں آتا، مانگنے والے آتے. زندگی میں پوری حیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آیا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا. ہر مانگنے والا اللہ کے پاس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ دے کر اس کو روانہ فرماتے. اگر کچھ نہیں ہوتا بلال سے کہتے کہ بلال فلاں سے قرضہ لے کر آؤ، ہم وقت پر اس کو ادا کریں گے. مستحق آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی قرضہ بھی دیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب جبریل امین ماہ رمضان میں آپ سے ملاقات کے لیے آتے، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بہت بڑھ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خوب دے دیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں. اللہ کے نبی نے بات بیان کی اور کہا کہ میں یہ قسم کھا کر کہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ بات قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر صبح میں 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور وہ آواز دیتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں. فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم آتی اللہم آتی، اے اللہ اس شخص کو دے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو شخص اللہ تیری راہ میں دیتا ہے اس کو فوراً اس کا بدلہ تو عطا کر دے. اللہم آتی منفقا خلفا. اور پھر دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ تو اس شخص کو جو بخیل ہے تو اس کے مال کو ہلاک کر دے، اس کے مال کو تو برباد کر دے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 خوش نصیب انسان وہ جن کو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا کہ اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. رجل تصدق یمینہ لا تعلم شمالہ. ایک وہ شخص جو اپنے مال کو، اپنی خیرات کو اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اپنے سیدھے ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس نے کیا خرچ کیا ہے. یعنی لوگوں کو دکھا کر نہیں دیتا، دیتے ہوئے تصویریں نہیں لیتا، دیتے ہوئے پوز نہیں لیتا، لوگوں کو سنا کر نہیں دیتا، پبلک میں نہیں دیتا، بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ ہاتھ مٹھی بند کر کے دے دیتا ہے. کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک مرتبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، پریشان حال، مصیبت زدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، تم کو چاہیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں دو. تمہارے پاس دینے کے لیے بہت نہیں ہے، تمہارے پاس دینے کے لیے ایک کھجور ہے، کھجور کا ٹکڑا ہے، اس کو بھی لا کے دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر لو. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں دینے کی ترغیب دلائی، اس کا ثواب، اس کی فضیلت بیان کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. اللہ نے فرمایا کہ سنو، تم نیکی ہرگز نہیں پا سکتے. نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو
اس چیز کو اللہ کی راہ میں دو جس کو تم پسند کرتے ہو، پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں ادا کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو۔ میری مائی بہنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہاں الحمدللہ کافی خواتین نماز کے لیے آتی ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو جس طرح یہ ماہ رمضان میں نمازوں کی پابند ہیں، ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان کو نمازوں کی پابند بنائے، اور دین کا جذبہ، نیکی کرنے کا شوق و ذوق جو ہماری مائی بہنوں کے دلوں میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہمیشہ اسی طرح کا ذوق عطا فرمائے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے میں نے ایک آیت پیش کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ یاد رکھو، ثواب کمانا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کے پاس نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں دو۔ مائی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، تمہارے گھروں کے پاس کوئی مانگنے والا ہے یا کوئی تمہارا پڑوسی غریب ہے، مستحق ہے، مسکین ہے، اس کو جو چیز تم دینا چاہتے ہو کھا پی کر بچا ہوا مت بھیجو۔ کھانے پینے کے بعد گلا سڑا بچا ہوا رات کا صبح میں، صبح کا شام میں بچا ہوا مت دو۔ پکنے کے بعد سب سے پہلے اس میں سے کچھ حصہ نکالو غریبوں کا، حصہ نکالو غریبوں کا۔ آپ جاتے ہیں کپڑے خریدنے کے لیے، اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو، کمانے والوں کو ساتھ میں لے کر کے جاتی ہیں۔ ماہ رمضان میں آپ کے لیے ضروری ہے، جہاں آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، کیا آپ کے پڑوس میں، کیا آپ کے رشتہ داروں میں، کیا آپ کے عزیزوں میں، بھانجوں میں، بھتیجوں میں کوئی یتیم نہیں ہے؟ کیا آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے؟ جہاں آپ ہزاروں روپیوں کے کپڑے خریدتے ہیں، وہاں آپ کے لیے فرض ہے اور ضروری ہے کہ اپنے پڑوس میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں میں جو یتیم ہیں، غریب ہیں، ان کے لیے بھی کپڑے خرید کر بغیر کسی کو دکھائے خاموشی سے پہنچا دو، تاکہ ان کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بچے کو بھیک مانگ رہا تھا، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں یتیم ہوں۔ کس خاندان کے ہو؟ فلاں خاندان کا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاندان کے لوگوں کو بلا کر کے کہا، یہ بچہ کن کا ہے؟ کہا ہمارا ہے۔ یتیم ہے، باپ کو کیا انتقال ہو گیا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس بچے کو لے جاؤ، اس کے کھانے پینے، اس کے کپڑے، اس کی تمام ضروریات کے ذمہ دار تم ہو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک شخص مالدار جائے گا، ایک شخص مالدار کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری مزاج پرسی عیادت نہیں کی۔ کہے گا کہ اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے، تو تو ساری دنیا کو شفا دینے والا۔ کہے گا اللہ رب العالمین میں بھوکا تھا، تو نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ کہے گا کہ اللہ تو ساری دنیا کا رازق ہے، سارے جہاں کا رازق ہے، تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے۔ کہے گا کہ میں ننگے بدن تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ کہے گا کہ اللہ تو سب کو کپڑا پہنانے والا، تو کیسے ننگا ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تیرا وہ فلاں رشتہ دار، تیرا وہ فلاں پڑوسی جس کو تو جانتا تھا، نہ تو نے اس کے کھانے کا انتظام کیا، نہ اس کے کپڑے کا انتظام کیا، نہ اس کی بیماری میں تو نے اس کے لیے دوا درمن کا انتظام کیا۔ فرشتوں سے کہے گا کہ اس بے رحم کے انسان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان میں خیرات کیا کرتے تھے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم تلاش کر کے، ڈھونڈ کر کے اپنے رشتہ داروں میں، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں سے ملا تو پہنچا دیا، فلاں سے ملا تو لے کے پہنچا دیا۔ آپ کو اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے، اپنی خواہشات پر خرچ کرنے کے لیے ہزاروں روپیے پانی کی طرح آپ بہاتے ہیں، کیا آپ کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے آپ کے پاس 1500 روپیہ نہیں ہے؟ میرے بھائیو، صحابہ کرام کو دیکھیے، جو میں نے آیت پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہیں کرو گے اللہ رب العالمین تم کو نیکی نہیں دے گا۔ نیکی پانا چاہتے ہو اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں دے دو۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بڑے زمیندار آدمی تھے۔ وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بخاری مسلم کی حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کا حکم سنا، اللہ کا میں نے قرآن سنا، میں نے آیت سنی، اللہ کا فرمان میں نے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی نہیں پا سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں تم خیرات نہ کرو۔ میرے تمام باغوں میں، میرے تمام باغیچوں میں، میری تمام زمینات میں سب سے بہترین ٹاپ کوالٹی کی جو میری پسندیدہ ہے وہ بیروہا کا باغ ہے، جس میں آپ جاتے ہیں اس کا پانی میٹھا، اس کے پھل شیریں، میٹھا پھل، میٹھے پانی اور فصل کثرت سے ہوتی ہے۔ میں اس کو اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میں اس کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اس کو لے جائیے، آپ اس کو لے کر جہاں چاہے خرچ فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخ ذالک مال الرابح، بخ ذالک مال الرابح۔ واہ کیا بہترین، کیا قیمتی مال ہے، کیا بہترین زمین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا یہ مشورہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مال کو دوسروں کو دینے کے بجائے تمہارے اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے، تمہارے اپنے رشتہ داروں کو دیا جائے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاں چاہے خرچ کیجیے، آپ جہاں چاہے خرچ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچیرے بھائیوں کو بلا کر کے اٹھا کر کے تقسیم کر دیا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، تقریر فرمائی، واعظ و نصیحت کی، کہا کہ اس وقت مسلمان حالت جنگ میں ہیں، مسلمانوں کو اس وقت ضرورت ہے کہ تم جہاد کے لیے، فی سبیل اللہ، مجاہدوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے اللہ کی راہ میں اپنا مال لا کر کے پہنچا دو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، غریب سے غریب صحابی بھی لے کر آئے، مالدار سے مالدار صحابی بھی لے کر آئے۔ خطبہ جمعہ کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اپنے خطبے کو اختصار کرتے بتانا چاہتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ لا کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ کہا اللہ کے نبی یہ 900 اونٹ اللہ کی راہ میں میری طرف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی اور ضرورت ہے تو 100 گھوڑے دے رہا ہوں۔ 100 گھوڑے لا کر کے پہنچا دیے۔ اللہ کے نبی نے کہا اور ضرورت ہے، پتہ ہے آپ کو 5 کلو سونا لا کر انہوں نے پیش کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرمائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریر پر انہوں نے 29.5 کلو چاندی لا کر پیش کر دی۔ چاندی کے سکے، سونے کے سکے، 900 اونٹ، 100 گھوڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے کے سکوں کو لے کر کہہ رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تم جو بھی کرو اللہ رب العالمین نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام غلط راستے پہ جانے والے تھے۔ میرے بھائیوں، اس درمیان میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس وقت خیرات کی، سخاوت کی، صدقے کی، اللہ کی راہ میں دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو اس موقع پر ایک نوجوان گھر گیا، دوڑے بھاگے، دیکھا کیا ہے گھر میں؟ کچھ نہیں گھر میں، دینے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ کیا کیا اس نوجوان نے؟ ایک باغ میں گیا، 20 درختوں کو اس نے پانی دیے، ایک درخت پر 10 کھجور، 200 کھجور لا کر کے کنارے بیٹھا۔ شرمندگی کے مارے ابو بکر ہیں کہ اپنا گھر کا سارا مال لا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کر دیا۔ لا رہے ہیں مال، لا رہے ہیں، لا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ ہے اللہ کے نبی، یہ لیجیے، یہ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن خطاب اس سے پہلے لائے، مال لائے، بہت لائے، بہت لائے۔ عمر کیا لائے اور کیا گھر میں چھوڑ کر آئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی پورے مال کو جمع کر کے آدھا مال اللہ کی راہ میں لا کے دیا، آدھا مال گھر بال بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں آج میں نے سوچا کہ ابو بکر مجھ سے زیادہ آج نیکی نہیں کما سکتے، آج میں ابو بکر سے زیادہ نیکی کمانے میں آگے ہوں۔
انشاءاللہ آج میرا نمبر ہے، میں اللہ کے نبی کے پاس ایسی خیرات پیش کروں گا کہ آج مجھ سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر آئے، مال لا رہے ہیں ڈال رہے ہیں۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر آئے؟ کہا اللہ کے نبی جو کچھ گھر میں تھا سب لا کے پیش کر دیا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا۔ اللہ پہ بھروسہ، اللہ برکت دینے والا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں آج مجھے معلوم ہوا کہ میں کبھی زندگی میں نیکی کمانے میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک نوجوان 200 کھجور لا کر کے وہاں بیٹھا ہے کنارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، او نوجوان تم اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر آئے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے نبی۔ کیوں چھپائے بیٹھے ہو؟ لاؤ ادھر لاؤ، ادھر سونا ہے، ادھر چاندی ہے، ادھر پیسہ ہے، ادھر روپیہ، ادھر فلاں اور فلاں اور فلاں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھجوروں کو لے کر کے سب کے اوپر ڈال دیا، کہا کہ اس کی خیرات، آج جن لوگوں نے خیرات دی ہے ان کی خیرات سے سب سے بڑی خیرات اس نوجوان نے کی ہے۔ گھر میں کچھ نہیں تھا، اللہ کے راہ میں دینے کے لیے یہ شخص نے مزدوری کی۔ اللہ تعالیٰ اس کی اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے دل کی نیت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب سے نواز دے گا۔ میرے بھائیوں، آج امت مسلمہ کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان، میں اور میری اولاد، اے شیخ اپنا اپنا دیکھ، اے شیخ اپنا اپنا دیکھ، میں میرے لیے خرچ، میرے گھر کی شادی، میرے گھر کا عقیقہ، میرے گھر کی منگنی، مجھے پہننا ہے، مجھے اوڑھنا ہے۔ دنیا والوں سے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین کے پاس کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اللہ رب العالمین جو لوگ تیری راہ میں دے رہے ان کو تو دے۔ اللہم، اے اللہ جو لوگ روک لیتے ہیں تو ان کے مال کو ہلاک کر دے، فرشتے بد دعا کرتے اس کے حق میں۔ میرے بھائیو، اس خطبہ جمعہ کا مقصد یہ ہے، ماہ رمضان میں ہم کو زیادہ سے زیادہ خیرات کرنی چاہیے، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے، اپنے والدین کی ایصال ثواب کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری حدیث بتا کے ختم کر دوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں بکری ذبح ہو گئی، بکری ذبح ہو گئی۔ بکری ذبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی آئے، آپ نے پوچھا کچھ بچا ہے، کچھ بچا ہے گوشت؟ کہا اللہ کے نبی سارا تقسیم ہو گیا ہے، ایک وہ سامنے کا جو پیر ہوتا ہے، پاؤں، دستان، وہ بچا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ کہا کہ سب تقسیم ہو گیا، بچا ہوا صرف ایک دستانہ ہے، گوشت کا ٹکڑا، بس اتنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کچھ تقسیم ہو گیا وہی بچا ہوا ہے، جو گھر میں ہے وہ کھائیں گے پیئیں گے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کی راہ میں دیا گیا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا، اس کا اجر و ثواب ہم کو آخرت میں ملے گا، وہی بچا ہے۔ اور باقی جو ہم کھائیں گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس ماہ مبارک میں دیں۔ سب سے پہلے ضرورتیں ہوتی ہیں مسجدوں کی، ضرورتیں ہوتی ہیں مدرسوں کی، تعلیم کی، ضرورتیں ہوتی ہیں پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی، غریبوں کی، یتیموں کی۔ آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو مال آپ کو دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں دیں۔ صحابہ کرام نے جب جانی مالی قربانی دی تب چل کر کے یہ دین ہم تک پہنچا، تب چل کر کے یہ دین پھیلا پھولا اور یہ دین آگے تک پہنچا۔ اس مسجد میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچانک یہ پورے مائک خراب ہو گئے، ایک بجلی کیا پڑی، بجلی کی وجہ سے چاروں مائک خراب ہو گئے، اسپیکر چاروں خراب ہو گئے، اور ایک ایک اسپیکر تقریباً 10,000 روپے کا ہے، کرائے پر لے کر کے شامیانے والوں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، اور اس کی پاکی ہے، صفائی ہے، اور پھر یہاں خادمین ہیں، مؤذن ہیں، امام ہیں، حافظ ہیں، ان سارے اخراجات ہیں اور لاکھوں روپے کو خرچہ ہے۔ جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے، جو کچھ آپ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، تجارت میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بیکار ہیں اللہ ان کو کام پہ لگا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ رمضان میں جو نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں، نماز، روزے، زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ آپ جو کچھ دے رہے ہیں وہ موذن صاحب کی تنخواہ پہ نکل جاتا ہے، اور بقیہ کہاں سے پورا کیا جائے؟ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ وہاں باہر فضل الرحمان صاحب رہیں گے اور میں بھی رہوں گا انشاءاللہ۔ 150 میں کام نہیں چلے گا، 150 میں کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے آپ کو اتنا ہی دیا اتنا ہی دیجئے، لیکن اللہ نے اگر آپ کو نواز دیا ہے، آپ زیادہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، 1000، 500، 2000، 10,000 دینے کی طاقت رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دیجئے اور زیادہ سے زیادہ دیجئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ علاقہ کیا تھا اور کیا ہے آج؟ رحمت نگر ہو گیا ہے۔ رحمت، اللہ کی رحمت یہاں اتر رہی ہے۔ سارے گاؤں کے بچے یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں ہمارے علاقے میں، اور پورے گاؤں، پورے اسٹیٹ میں پھر کر کے میں لاتا ہوں، اس کو آباد کرتا ہوں۔ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ جہاں آپ دوسرے مدرسوں کو دیتے ہیں؟ کہاں بہار ہے، کہاں جھارکھنڈ ہے، کہاں یو پی ہے، کہاں بنگال ہے، کہاں کشمیر ہے؟ اتنے دور دور سے لوگ آپ کے گاؤں میں آتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں بھی ایک مدرسہ ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہاں بھی ایک ادارہ ہے، یہ بھی مستحق ہے؟ مانگنا چاہیے آپ سے، پوچھنا چاہیے آپ سے۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں جو دینی کام ہو رہا ہے، اتنی بڑی مسجد، اس کے سارے انتظامات، آپ کو چاہیے کہ آپ اس سال زیادہ سے زیادہ، ہر سال اپنے فنڈ میں، اپنے مال میں ایک حصہ مقرر کیجیے، اماموں کے لیے، مؤذنوں کے لیے، فلاں کے لیے آپ کو دینا چاہیے، اس سے برکتیں ہوتی ہیں۔ خطبہ بہت لمبا ہو گیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کے بعد ذمہ داران رہیں گے۔ جو حضرات رقم جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ ڈال دیجیے، اور جو حضرات رسید لینا چاہے رسید لے کے جائیے تاکہ ان کا نام رہے، اور ہر سال ہم آپ سے رابطہ کر سکیں، مسجد کے اخراجات آپ کو چلا سکیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ آپ حضرات مسجد کا تعاون فرمائیں، اور ہمارے اداروں کو بھی آپ یاد رکھیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔